پڑھتی رہے. بات یہ کرنا تھی. خیر مختصر یہ کہ اوپر غار میں چلے گئے. غار میں جا کر کریم آقا کو بٹھا دیا دھانے پر اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اندر جاؤں, ذرا صفائی ستھرائی کر دوں, آپ کے بیٹھنے لائق ہو جائے. حضرت ابو بکر اندر گئے. ساری تفصیل آپ جانتے ہیں, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اندر گئے, جا کے صفائی کی, چادر پھاڑی, سوراخ جہاں جہاں تھے وہ سارے بند کر دیے. جب غار صاف ہو گئی, ماحول بہترین ہو گیا, عرض کی کہ یا رسول اللہ غار صاف ہو گئی ہے, اندر تشریف لے آئیں. میرے کریم آقا اندر تشریف لے گئے. اب اس غار کے اندر چھوٹی سی غار ہے, میرے کریم آقا موجود ہیں یا حضرت ابو بکر موجود ہیں؟ دو ہستیاں موجود ہیں. حضرت ابو بکر جب غار میں بیٹھ گئے, کریم آقا بھی تشریف لے آئے, تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا, جملہ سنیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار مزار مصطفیٰ فناف الرسول اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, آپ کے وصال شریف کا مہینہ ہے اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کا اگر شجرہ شریف پڑھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس شجرے میں جو نام آتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا نام آتا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق, آپ سے جو نسبت اور آپ سے جو وابستگی اور پیار تھا, تاریخ اگر انہیں سونے کے قلم سے بھی لکھے تو آپ کی عظمت اور شان کا حق ادا نہیں ہوگا. ایسے عظیم المرتبت اور ایسے رفیع الشان صحابی رسول کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اپنی جناب سے ہی پہلا درجہ لکھا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ایمان لانے میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا, خلافت میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا, غار میں میرے کریم آقا کی سنگت اور صحبت میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا, اور صرف غار نہیں بلکہ مزار میں بھی جو پہلا نمبر ہے میرے آقا کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر کا ہے. یہ قدرت کے فیصلے ہیں اور یہ رب تعالیٰ نے اپنی جناب سے یہ انعام اور یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. رشتہ داری میں اگرچہ آپ کا خاندان اوپر جا کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی ملتا ہے, لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو قریبی تعلق اور قریبی نسبت ہے وہ نسبت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر, نور نظر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی نسبت ازدواجی نکاح کی نسبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی, اس اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے کریم آقا کے سسر لگتے ہیں. تو یہ قریبی تعلق تھا. اور پھر یہ خیر ابھی
باقی جمعوں میں بھی میں چاہوں گا کہ اسی پر ہی بات ہو، آگے جتنا بھی ممکن ہو سکا یا جتنا ہمارے نصیب میں ہو سکا حضرت صدیق اکبر کا ذکر خیر انشاءاللہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے جو چاہا ابو بکر نے کر دکھایا، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی جو چاہا میرے مصطفیٰ نے کر دکھایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گفتگو فرما رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو میں فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، 3 چیزیں ہیں جن سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ تقریر ہو رہی ہے، واعظ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن سے مجھے بڑی محبت ہے۔ ایک فرمایا کہ مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، دوسرا فرمایا کہ مجھے اچھی خوشبو لگانا بڑا پسند ہے، اور تیسرا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ مجھے اچھی بیوی کا رکھنا بڑا پسند ہے۔ جب یہ بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حضرت ابو بکر مجمع میں تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، آپ نے اپنی پسند بتا دی، اب میں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اس غلام کو بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کو کیا پسند ہے؟ عرض کی جی سب سے پہلی بات مجھے یہ پسند ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، پہلی چیز میری پسند یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ ابو بکر کی نظر ہو، آنکھ ہو، اور آپ کا چہرہ انور ہو، اور ابو بکر آپ کی زیارت کرتا رہے اور آپ کو دیکھتا رہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، کریم آقا کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالنا، نظر ڈالتے رہنا، آپ کو دیکھتے رہنا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ دوسرا حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات یہ ہے کہ انفاق مالی علی رسول اللہ، دوسری میری پسند یہ ہے کہ اللہ ابو بکر کو مال دے اور میں مال سارے کا سارا آپ کے قدموں پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ انفاق مالی علی رسول اللہ، اپنا مال میں آپ پر خرچ کروں، یہ میری پسند ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں۔ اور تیسری بات آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بات یہ ہے کہ ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی کو آپ اپنے نکاح میں قبول فرما لیں۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ کریم آقا کے ساتھ جو قربت کا تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، قریبی رشتہ داری، یہ حضرت صدیق اکبر کی خواہش پر تھی، اور یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کی خواہش کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر کریم آقا نے کچھ چاہا تو ابو بکر نے پورا کر دیا، اور ابو بکر نے کچھ چاہا تو میرے مصطفیٰ نے پورا کر دیا۔ سامعین ذی وقار، بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بات پہ پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا ارادہ کر لیا ہو، ان کو بات پہ پورا اترنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ خواہش کرتے ہیں کہ کب کوئی موقع آئے کہ میں اپنا سب کچھ لٹا دوں، کب موقع آئے کہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی بات ہوگی کہ ہمیں کہے ہوئے پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ میرے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اور یہ جو حدیث میں نے عرض کی نا، اب میں بات اصل میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں اب اس طرف چلے جاتے ہیں کہ اسی حدیث کی وضاحت میں اب آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 3 خواہشیں رکھیں،
حضرت ابو بکر پہلی خواہش کیا تھی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا رہوں، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا رہوں، پہلی خواہش۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا میرے آقا نے اس خواہش کو پورا کیا کہ نہیں کیا، یا یہ خواہش پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں کہتا ہوں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جیسی خواہشیں ابو بکر کی میرے مصطفیٰ نے پوری کی ہیں ایسی کسی کی بھی پوری نہیں کی ہے۔ اب سرکار کو دیکھنا تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے جنہوں نے سرکار کو دیکھا ہوا تھا، لیکن ابو بکر نے جو کہا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنا میری خواہش ہے، حالانکہ یہ خواہش تو پوری ہو چکی۔ حضرت ابو بکر نے تو مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کریم آقا کے سامنے تو یہ بات ہو رہی ہے، تو جواب دیا جا سکتا تھا نا کہ ابو بکر آپ مجھے دیکھ تو رہے ہو اور یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ آپ مجھے دیکھ تو رہے ہو، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، کھانا پینا اکٹھے ہوتا ہے، سفر اکٹھے ہوتا ہے، لیکن نہیں، حضرت ابو بکر بھی سمجھ رہے تھے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور میرے مصطفیٰ بھی سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر کہاں سے بول رہا ہے، کہ دیکھ تو اور بھی بہت سے رہے ہیں، دیکھا تو عمر فاروق نے بھی ہے، دیکھا تو عثمان غنی نے بھی ہے، دیکھا تو علی المرتضیٰ نے بھی ہے، دیکھا تو عشرہ مبشرہ نے بھی ہے، دیکھا تو اصحاب بدر نے بھی ہے، دیکھا تو انصار نے بھی ہے، دیکھا تو مہاجرین نے بھی ہے، دیکھا تو خندق والوں نے بھی، دیکھا تو احزاب والوں نے بھی، بے شمار صحابہ نے، بلکہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ نے دیکھا، لیکن ابو بکر جس دیکھنے کی بات کر رہا ہے اور ابو بکر جس نظر کی بات کر رہا ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، یہ دیکھنا کچھ اور ہے اور یہ نظر کی بات ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ یہ وہ نظر ہے کہ جس نظر سے ظاہر بھی سدھر جاتے ہیں اور باطن بھی سنبھل جاتے ہیں، جس سے انسان کا ظاہر باطن پاک ہو جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس بات کو پورا کیا، اور ایسا پورا کیا کہ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کسی کا نصیب ایسا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہجرت کا وقت آیا، اب میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، بس نقطے پر بات کرتا ہوں۔ ہجرت کا وقت آیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا رب کی طرف سے کہ اے کریم، اے محبوب، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، مدینہ شریف چلے جائیں۔ میرے کریم آقا کے پاس امانتیں تھیں، لوگوں کی امانتیں رکھواتے تھے، تو حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ، شیر خدا کو، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور کہا اے علی، یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں بندے کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، ساری امانتیں ان کے سپرد کر دی، اور کہا کہ اے علی، آج رات کو میں اور ابو بکر نکل رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف، اور یہ امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ رات مکے میں رہیں، صبح کے وقت یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کر پھر آپ بھی مدینے کا سفر کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد جب امانتیں کی نا، تو حضرت علی بعد میں کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کب آ جانی ہے، کب آپ سوئیں اور پتہ چلے کہ سوئے ہی سو گئے، صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ کہتے ہیں حقیقت یہی ہے، اور ہر بندے کے ساتھ یہی ہے کہ کسی کو بھی اپنی موت کا نہیں پتہ کب آ جانی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے بس ایک رات کا یقین تھا، ایک رات کا یقین تھا کہ جب میرے مصطفیٰ نے کہا علی یہ امانتیں صبح واپس کر کے آپ بھی آ جانا، تو مجھے اس رات کا یقین ہو گیا کہ اس رات کم از کم مجھے موت نہیں آتی، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ذمے امانتیں لگا دیں، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں رات کے کسی حصے میں آپ کے ہاں آؤں گا اور ہم دونوں پھر مدینہ شریف کی طرف سفر کریں گے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کریم آقا، بندہ حاضر، غلام حاضر۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب موقع محسوس کیا، بہتر سمجھا، کریم آقا اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر کے گھر گئے، ابھی ہلکا سا دروازہ بجایا کہ حضرت ابو بکر نے فوراً دروازہ کھولا، عرض کی مرحبا یا رسول اللہ۔
सरकार ने फरमाया अबू बकर आप दरवाजे पे खड़े थे। अर्ज की करीम आका आपने फरमाया था मैं रात के किसी हिस्से में आऊँगा, तो अबू बकर ने बिस्तर पर लेट कर भी नहीं देखा कि ऐसा ना हो कि करीम आका को इस गुलाम का इंतज़ार करना पड़े। तो अबू बकर तो तब से दरवाजे पर खड़ा है कि कब मेरा करीम आका तशरीफ़ लाता है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने बुलाया, अबू बकर आए, सफ़र शुरू कर दिया। अल मुख्तसर ये कि सफ़र शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अक्ल ये कहती है कि जैसे ही मक्के के काफिरों को पता चलेगा कि हम रात को निकल चुके हैं, वो यकीनन हमारा पीछा करेंगे और मक्के के खोजी बड़े शातिर हैं, वो हमारे पैरों का निशान तलाश करते हुए हमारे पीछे ज़रूर आएंगे। तो सरकार ने फरमाया फिर अबू बकर क्या चाहते हो? अब देखें, सिर्फ अबू बकर हैं और मेरे मुस्तफ़ा हैं, तीसरा और कोई नहीं, तीसरी खुदा की ज़ात है और तीसरा कोई नहीं, सिर्फ दो हस्तियां। सफ़र शुरू हो गया। अब जैसे जैसे अबू बकर कहते जा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ठीक है अबू बकर, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहते हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम यहाँ से बाकायदा सफ़र शुरू ना करें, बल्कि मक्के से थोड़ा सा बाहर जाकर फलां पहाड़ी पे गारे सौर है, वो एक बड़ी छुपी हुई गार है, हम वहाँ जाकर एक दो दिन ठहरते हैं। ये मक्के के लोग हमें तलाश करते कराते घूमते घुमाते जब थक थका के वापस चले जाएंगे, रास्ता पुर अमन हो जाएगा, फिर हम गार से निकल के फिर मदीने का सफ़र करेंगे। मेरे आका ने फरमाया ठीक है। अब सफ़र शुरू हो गया। जैसे वो पहाड़ आया, ऊपर गारे सौर थी, उस गार पे चढ़ना था। अबू बकर अर्ज़ करते हैं करीम आका मेरी गुजारिश है। फरमाया क्या? फरमाया अर्ज़ करते हैं कि आका मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कंधों पर तशरीफ़ ले आएँ, आप मेरे कंधों पर तशरीफ़ ले आएँ, मैं आपको अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ चढ़ता हूँ। फरमाया क्यों, इसकी वजह क्या है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मक्के के खोजियों की आँख में धूल झोंकना चाहता हूँ कि वो खोजी बड़े शातिर हैं, वो हमारे पैरों का निशान तलाश करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आकर जब देखेंगे कि पीछे से तो दो बंदे आ रहे थे और यहाँ से एक बंदा हो गया, दूसरा बंदा किधर गया, तो उलझ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कंधों पर तशरीफ़ फरमा हो, मैं आपको उठाकर पहाड़ चढ़ूँगा। मेरे करीम आका ने फरमाया अबू बकर जैसे तुम्हारा दिल करता है, जैसे तुम चाहो। मेरे करीम आका हज़रत अबू बकर के कंधों पर सवार हो गए और हज़रत अबू बकर पहाड़ चढ़ रहे हैं और पूरा पैर भी ज़मीन पर नहीं लगा रहे, बल्कि पैर के पोरों पर, पैर के अगले हिस्से पर वज़न डाल के आधा आधा पैर लगा के पहाड़ चढ़ रहे हैं कि पैर का निशान न छपे और करीम आका कंधों पर हैं। यारान गिरामी, आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं कि जिनके कंधों पर नबूवत का भार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, यहाँ पर मैं ठहर कर दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो देखें, जब मक्का शरीफ फतह हुआ तो खाना काबा के अंदर बुत थे, काफिरों ने बुत रखे हुए थे। कितने बुत थे? 360 बुत खाना काबा के अंदर। मक्का शरीफ फतह हो गया, सूरत हाल पुर अमन हो गई। अब वो वाक़या वहाँ पर मैं ठहर कर ये बीच में बात कर रहा हूँ। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मेरे करीम आका के साथ हैं। सरकार ने फरमाया ए अली आओ खाना काबा के अंदर जाते हैं और इन काफिरों ने जो अंदर नापाक बुत रखे हैं, खाना काबा को उन बुतों से पाक करते हैं। अली अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह जैसे हुक्म। दोनों हजरात अंदर गए। अब यहाँ पर ये दोनों हजरात हैं, ये बात जो मैं इसको मैच कर रहा हूँ, ये दोनों हजरात हज़रत अली और मेरे करीम आका, अल्लाह अकबर, ये दोनों हजरात हैं। खाना काबा के अंदर गए, जो नीचे नीचे बुत थे वो सारे गिरा दिए। अब जो ऊपर बुत थे उनको गिराने की बारी आई तो हज़रत अली से मेरे आका ने फरमाया ए अली आप मेरे कंधों पर सवार हों और आप ये ऊपर वाले बुत गिराएं। हज़रत अली हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये गुस्ताखी होगी, मुझ में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं कि मैं आपके कंधों पर सवार हूँ। तो फरमाया फिर क्या ख्याल है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पर सवार हों, मैं ग़ुलाम हूँ, मैं नौकर हूँ, आप आका हैं, आप सवार हों। आका सवार होता अच्छा लगता है, आप सवार हों और मैं आपको अपने कंधों पर उठाता हूँ और आप ये बुत गिराएं। सरकार ने फरमाया कि चलो अब तुम कहते हो तो चलो ठीक है।
میرے کریم آقا جیسے ہی حضرت علی کے کندھوں پر تشریف لائے، حضرت علی سے بوجھ برداشت نہ ہوا، آپ نیچے بیٹھ گئے۔ عرض کی کہ حضور یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے تو باب خیبر ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا تھا، اب سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا بوجھ مجھ سے کیوں برداشت نہیں ہوتا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ علی یہ نبوت کا بوجھ ہے، یہ ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھیں۔ تو حضرت علی پھر میرے مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھے اور پھر اوپر کے بت گرائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھیں۔ میرے کریم آقا نے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ابو بکر تم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، نہ، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جیسے تم راضی۔ میرے کریم آقا حضرت ابو بکر کے کندھوں پر بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر پہاڑ چڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر رک کے میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا سوچیں، ذرا عالم تخیل میں جائیں کہ جب حضرت ابو بکر نے کریم آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا، حضرت ابو بکر نے کریم آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا، تو مجھے بتاؤ میرے کریم آقا کے قدم کہاں ہوں گے؟ سوچ لیں تھوڑا کہ کندھوں پر اٹھایا تو حضرت ابو بکر کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ چڑھ رہے ہیں، تو میرے کریم آقا کے قدمین شریف ہیں، حضرت ابو بکر کے کہاں آئے؟ حضرت ابو بکر کے ہاتھوں میں آئے، یا یوں ہوگا کہ بازوؤں سے یوں سرکار کے قدمین شریف کو پکڑ لیا ہوگا، یا ہاتھوں سے پکڑا ہوگا یا بازوؤں سے پکڑا ہوگا، یہی دو صورتیں بنتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ طاقت کیسے آ گئی کہ نبوت کا بوجھ کندھوں پر اٹھا کر آدھے پیر کے ساتھ ابو بکر پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے؟ تو وجہ سمجھ آ گئی کہ یہ طاقت بھی اگر ملی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے ملی ہے، کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑ کر ابو بکر پہاڑ چڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی عظمت کی قسم ہے کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی طاقت یہ ہے کہ یہ تو صرف پہاڑ ہے، اگر ابو بکر کو آسمان بھی چڑھنا پڑتا تو مصطفیٰ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے ابو بکر چڑھتے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا بھی باقی ہے۔ بات کیا چھڑی تھی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضرت ابو بکر کی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا رہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر کی نظر آپ کے چہرے پر پڑتی رہے، بات یہ کرنا تھی۔ خیر مختصر یہ کہ اوپر غار میں چلے گئے، غار میں جا کر کریم آقا کو بٹھا دیا دھانے پر اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اندر جاؤں، ذرا صفائی ستھرائی کر دوں، آپ کے بیٹھنے لائق ہو جائے۔ حضرت ابو بکر اندر گئے، ساری تفصیل آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اندر گئے، جا کے صفائی کی، چادر پھاڑی، سوراخ جہاں جہاں تھے وہ سارے بند کر دیے۔ جب غار صاف ہو گئی، ماحول بہترین ہو گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ غار صاف ہو گئی ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ میرے کریم آقا اندر تشریف لے گئے۔ اب اس غار کے اندر چھوٹی سی غار ہے، میرے کریم آقا موجود ہیں یا حضرت ابو بکر موجود ہیں؟ دو ہستیاں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر جب غار میں بیٹھ گئے، کریم آقا بھی تشریف لے آئے، تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ جملہ سنیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہوں گے، آرام فرما لیجئے۔ تھک گئے ہوں گے، آرام فرما لیجئے۔ اب تھوڑا سا سوچیں نا کہ کس کو تھکنا چاہیے تھا؟ تھکتا تو وہ جو کندھوں پر اٹھا کے لایا، تھکا تو وہ تھا جو آدھے پیر سے پہاڑ چڑھا، تھکا وہ جس نے غار کے دھانے پر بٹھا کر ساری صفائی کی، تھکنا تو اس کو چاہیے تھا۔ لیکن اب وہ جس کو تھکنا چاہیے تھا
وہ کہہ رہا ہے کہ آقا تھک گئے ہوں گے آرام فرما لیجیے. میں کہتا ہوں یہ ناز عشق کے سوا اور کوئی یہ ناز نہیں اٹھا سکتا. یہ ناز برداریاں عشق کے سوا اور کون کرے گا؟ میں نے عرض کیا نا کہ جو کہا اس پر کرنا مشکل ہے، لیکن یہ مشکل میرے اور آپ کے لیے ہے. جنہوں نے سب کچھ قربان کر دینے کا ارادہ کر لیا ہو ان کے لیے یہ کچھ نہیں ہے. وہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ موقع ملے کب محبوب پر جان قربان کر دیں. عرض کی یا رسول اللہ تھک گئے ہوں گے آرام فرما لیجیے. میرے کریم آقا بھی ساری بات سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ابو بکر ہیں. کہا ابو بکر جیسے تیرا دل کرے، جیسے تم راضی. میرے ابو بکر کی گود میں میرے کریم آقا نے سر رکھا اور کریم آقا آرام فرما ہو گئے. میں یہاں پر آج کی بات مکمل کر لیتا ہوں، اس کے آگے پھر اگلے جمعے بات شروع کر لیں گے کہ میرے کریم آقا حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے. اب دیکھیں وہ جو حدیث تھی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ اور بھی صحابہ نے سرکار کو دیکھا. حضرت عمر نے بھی سرکار کو دیکھا، عثمان غنی نے بھی سرکار کو دیکھا. 1,24,000 کے قریب صحابہ سب نے سرکار کو دیکھا. لیکن ابو بکر جو خواہش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ آپ کا ہو، اور ابو بکر دیکھتا رہے. یہ خواہش آج پوری ہونے جا رہی ہے کہ ابو بکر کے سوا غلاموں میں اور کوئی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی ذات ہیں اور ابو بکر ہیں، ان کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں. اور کریم آقا کا چہرہ ابو بکر کی گود میں ہے. میں کہتا ہوں اس سے قریب ترین کسی صحابی کو اپنی پوری زندگی میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کا موقع نہیں ملا ہوگا. یہ صرف ابو بکر کی شان ہے کہ تنہائی کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو دیکھا اور 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ قریب ہو کر مصطفیٰ کو دیکھا. اتنے قریب سے تو کسی نے نہیں دیکھا، اتنے قریب سے تو کسی نے نہیں دیکھا. اور پھر اس تنہائی کے عالم میں کہ جب کوئی اور تھا ہی نہیں، صرف کملی والے کی ذات ہے. اور پھر قرآن بھی دیکھیں، واہ، قرآن نے اس موقع پر کیا کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیت کا آخری حصہ اگلے جمعے کر لیں گے. میں پہلا لفظ بس کر دوں کہ قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے، اس منظر کو، کیفیت کو بیان کیا. کہا ثانی اثنین، کہ دونوں میں سے دوسرا. ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا. ثانی اثنین لفظ پر غور کریں کہ میرے رب نے ثانی کہا، دوسرے کا ثانی. ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے. ویسے کائنات میں میرے مصطفیٰ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، لیکن قرآن نے صرف ابو بکر کو مصطفیٰ کا ثانی کہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اور یاران گرامی 3 دن اس غار میں رہے اور 3 دنوں میں کوئی تیسرا بندہ نہیں آیا. 3 دن غار میں رہے، 3 دنوں میں کوئی تیسرا بندہ نہیں. اور حضرت ابو بکر نے 3 دن اور 3 راتیں جی بھر کے مصطفیٰ کو دیکھا، جی بھر کے مصطفیٰ کو دیکھا، جی بھر کے مصطفیٰ کو دیکھا. اس سے زیادہ موقع کسی صحابی کو میسر نہیں آیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب غار سے نکل کر مدینہ شریف گئے نا، تو مدینہ شریف والوں کو ظاہری بات ہے پہلے اندازہ تھا کہ تقریباً فلاں دن اللہ کے نبی تشریف لے آئیں گے. وہ روزانہ مدینہ سے باہر نکل کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر میرے کریم آقا کا انتظار کیا کرتے تھے، دور سے رستہ دیکھا کرتے تھے. اب ان رستہ دیکھنے والوں میں، مدینہ شریف والوں میں، کچھ لوگوں نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا اور کچھوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا. اب جس دن میرے کریم آقا مدینہ داخل ہو رہے ہیں، اب یہ مدینے کے لوگ باہر ٹیلے پر چڑھ کر دور رستے پر نظریں جما کر کھڑے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں. جس دن اللہ کے نبی اور حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں، اب مدینے کے لوگ ادھر میں کہہ رہے ہیں جی وہ سامنے 2 لوگ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی یہی اللہ کے نبی آ گئے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی آ گئے. اب جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں
کوئی کہتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی کہتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے دور سے جب دیکھا کہ لوگ ہمیں پہچاننے میں مشتبہ ہو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نے اپنی چادر اتار کر مصطفیٰ کے سر پر یوں سایہ کر دیا کہ دیکھنے والے غلط فہمی میں نہ پڑے، ان کو پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یعنی یہ جو 3 دن جی بھر کے مصطفیٰ کو دیکھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات رخ مصطفیٰ پر نازل ہوتے تھے، اللہ نے ان کا حصہ حضرت ابو بکر کو بھی عطا فرما دیا۔ اس لیے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی آنکھ ہو اور آپ کا چہرہ مبارک ہو، النظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر آپ کا چہرہ دیکھتا رہے۔ اور پھر کریم آقا نے اس خواہش کو پورا کیا اور پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، بعد میں کہا کرتے تھے کہ کوئی ابو بکر سے کہے کہ عمر کی ساری نیکیاں لے لے، وہ ایک غار والی نیکی بس مجھے دے دے۔ کوئی ابو بکر سے کہو کہ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، وہ ایک رات والی، وہ غار والی نیکی مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں عمر میں بھی بڑا ہوں اور تجربے میں بھی بڑا ہوں، میں بڑا اچھا سوداگر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کرنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر کی محبت نصیب فرمائے۔